اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب 27 درجہ زیادہ ہے۔ اکیلے نماز پڑھنے میں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں اتنا فرق ہے۔ ایک تو یہ ہو، دوسری چیز یہ ہے کہ کوشش کیجئے کہ کچھ تعداد مقرر کر لیجئے درود شریف پڑھنے کے لیے، پورا مہینہ کوئی تعداد اپنی سہولت سے۔ اگر آپ میرے مشورے کو مانیں تو کم سے کم 500 کی تعداد مقرر کیجیے، کم سے کم۔ اس سے زیادہ کریں تو اور بات ہے۔ اور یہ 500 آپ سوچتے ہیں کہ 500 میں کیسے پڑھوں گا؟ 10 منٹ کا کام ہے، صرف 10 منٹ کا کام۔ کوئی ایک نماز میں اگر آپ پہلے آ جائیں، ظہر میں، عصر میں، جیسی اذان ہو آ جائیے، سنت پڑھیے، جماعت کے اور سنت کے درمیان 10 منٹ بچیں گے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب سے مختصر درود شریف ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب سے مختصر درود شریف ہے۔ اس کو اگر آپ 100 بار پڑھتے ہیں تو 2 منٹ لگتا ہے، 500 بار پڑھیں گے تو آپ کو 10 منٹ لگے گا۔ یعنی میں پڑھتا ہوں تو مجھے 2 منٹ لگتے ہیں۔ یعنی اگر کم پڑھے لکھے لوگ تیز رفتاری سے پڑھے تو 1.5 منٹ میں بھی وہ پڑھ لے گا۔ تو اس طرح سے 7 سے 10 منٹ میں 500 بار درود شریف آپ کے ہو جائیں گے۔ ایک بات ہو گئی جماعت سے نماز، دوسری بات ہو گئی درود شریف۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ افطار کے لیے بیٹھیں تو افطار کے وقت آپ اپنے بال بچوں کو، بیوی، سب کو لے کر کے بیٹھیں اور سب مل کر کے دعا کریں۔ جو بھی لب و لہجے میں آپ کو کرنا ہے اس میں کریں، اور اگر آپ نہیں خود کر سکتے تو کیبل سے جو دعا نہ شروع ہوتی ہے اس پر آمین کہیں، کیونکہ افطار کے وقت کی دعا کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ افطار کے وقت میرے بندے تو مجھ سے جو مانگے گا میں تجھے عطا کروں۔ اللہ کا وعدہ ہے۔ آپ کہلائیے، روئیے، اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کیجیے۔ یہ جو کہیں نہ کہیں اپنے دماغ میں ایک بات بیٹھی ہے نا کہ ہم گنہگار ہیں اور ہماری دعا کیا، میں نے 50 مرتبہ آپ کو یہ بات رکھی ہے جو مجھے سنتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کے لیے عالم ہونا، جاہل ہونا کوئی فرق نہیں۔ دعا کی قبولیت کے لیے نیک ہونا، گنہگار ہونا کوئی فرق نہیں۔ دعا کی قبولیت کے لیے نیک ہونا ضروری نہیں ہے، دعا کی قبولیت کے لیے اللہ پر یقین ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کی بھی دعا قبول کرتا ہے، وہ گنہگاروں کی بھی سن، کیونکہ وہ جیسے نیکوں کا رب ہے، سارے مقامات پر تو بہت سے گنہگار لوگوں کی سن لیتا ہے اور کہیں کہیں نیک لوگوں کا معاملہ تھوڑا سا نیچے آ جاتا ہے۔ یہ میں آپ کو کوئی گناہ پر ابھارنے کے لیے نہیں بیٹھا، لیکن ایک بات کہ بہت مقام ایسے آتے ہیں کہ کہیں ایسا ہوا کہ نیک بندے کا یقین کمزور پڑ گیا اور کسی گنہگار کا یقین ہو سکتا ہے پختہ ہو گیا، مضبوط ہو گیا، اور اس نے پورے یقین سے اللہ کو پکارا تو اس کی سن لی جاتی ہے۔ یقین چاہیے۔ دیکھو، یقین سے عمل میں، عبادت میں تاثیر پیدا ہوتا ہے۔ یقین سے عمل اور عبادت میں تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ اس کو ایک چھوٹی سی حکایت کے ذریعے سے آپ سمجھیں۔ مثنوی شریف ہے، مولانا روم، بہت مشہور کتاب ہے، شاید ہی کوئی نہیں جانتا ہو، سب امت میں سب جانتے ہیں۔ صوفیہ اس کتاب کو بہت پڑھا کرتے تھے۔ اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ علامہ جلال الدین رومی نے لکھا ہے، اس کو سنیے۔ دیکھو اللہ کی شان کیا ہے، اس کو نوازنا آتا ہے، بس یقین چاہیے، یقین کی ضرورت ہے۔ ایک چرواہا تھا، عارف رومی لکھتے ایک چرواہا تھا، اور وہ چرواہا بازو کے گاؤں میں رہتا تھا، اور اس گاؤں میں اس کی چراگاہ تھی، بکریاں چرانے ایک گاؤں سے وہ دوسرے گاؤں آتا تھا، اور دونوں گاؤں کے بیچ میں ایک دریا تھا۔ تو چرواہے کو بکریاں رکھنے کے لیے کشتی کرائے پہ لینی پڑتی تھی۔
تو چرواہا بکریوں کو کشتی میں رکھ کر کے پھر اس گاؤں میں آتا، تو روزانہ اس کو کچھ درہم اور دینار دینے پڑتے۔ غریب آدمی پیسہ بچانے کی فکر کرتا ہے، غریب آدمی پیسہ جب کم ہو تو آدمی بہت تلی سے تیل نکالنے کی کوشش کرتا ہے، تل سے تیل نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس کے دل و دماغ کے اندر ایک بات ہمیشہ چلتی رہتی تھی، یار کچھ ایسا نسخہ مل جائے کہ بکریوں کو جو میں کشتی میں رکھ کے لے جاتا ہوں میرے پیسے بچ جائیں۔ خدا کا کرنا کہ کوئی میری طرح بندہ رہا ہوگا، اس کو امامے میں اور مذہبی لباس میں، عالمانہ لباس میں وہ نظر آ گیا۔ تو وہ چرواہا مولوی صاحب کے پاس گیا، مولوی صاحب میں بکریاں، میں غریب آدمی ہوں، اس گاؤں سے اس گاؤں روز لاتا ہوں، روز لے جاتا ہوں، تو مجھے کشتی کا کرایہ دینا پڑتا ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتائیے نا حضرت کہ مجھے کشتی کا کرایہ نہیں دینا پڑے اور بغیر کشتی کے میرا کام چل جائے۔ اب کوئی بندہ بھولا بالا چرواہا سیدھا سادہ آدمی اگر کسی کو یہ کہے تو وہ یہی بولے گا کہ یہ کیا بیوقوف آدمی ہے، بغیر کشتی کے بکریاں ادھر آئے گی کیسے؟ لیکن اب جان بھی چھڑانی پڑتی ہے کچھ لوگوں سے، تو جان چھڑانے کے لیے مولوی صاحب نے کیا کہہ دیا، بابا ایک بڑا عظیم وظیفہ ہے میرے پاس، وہ پڑھو اور کشتی سے چھٹی ہو جائے گی۔ کیا؟ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو اور سیدھا دریا پہ چلو، تم چلے تمہارے پیچھے تمہاری بکریاں بھی، بسم اللہ میں وہ طاقت ہے بابا کہ نہ تم ڈوبے گا نہ بکریاں ڈوبے، جاؤ تمہارا کام ہو۔ اب وہ چرواہا تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا، غریب آدمی تھا، بہت نیک بھی نہیں تھا، پارسا بھی نہیں تھا، بڑا نمازی متقی بھی نہیں تھا، لیکن اس کو ایسا لگا کہ اس حلیے میں کوئی بندہ دھوکا نہیں دیتا ہے، یہ حلیے میں جو ہوتے ہیں وہ صحیح بولتے ہیں، ہے نا؟ تو اس کو یقین تھا، وہ تو مچل پڑا کہ یار اللہ، مولوی صاحب اللہ آپ کو عمر نو دے، آپ کو سلامت رکھے، تو یہ تو چلے گئے بتا کر جان چھڑا کر، اللہ آپ کو لمبی عمر دے، یہ کرے وہ کرے، میرا پیسہ بچ گیا آج سے۔ جب شام ہوئی تو وہ بسم اللہ پڑھ کے اس نے دریا پہ قدم رکھا اور چلتا چلا گیا، اور پیچھے پیچھے بکریاں بھی چلتی چلی گئی، صرف بسم اللہ پڑھی، صرف بسم اللہ۔ اور تو گھر گیا تو اس کا رعب ختم نہیں ہو رہا ہے کہ وہ تو دریا پہ چل کر کے آیا ہے۔ صبح کو پھر وہی بسم اللہ پڑھی، دریا پہ چلا، پیچھے پیچھے بکریاں، یہی اب روز کا معمول بن گیا، اس کے پیسے ہی بچ جاتے۔ خدا کا کرنا ایک دن یہ شام کو بکریاں چرا کے جا رہا تھا تو دیکھا کہ وہی مولوی صاحب دریا کے کنارے کھڑے، شاید ان کو تقریر وقریر کے لیے جانا رہا ہوگا، تو کوئی ہے نہیں، کشتیاں الٹ دی گئی، تو انہوں نے چروائے نے کہا مولوی صاحب کس کا انتظار ہے؟ وہ پہچان نہیں پائے، یہ پہچان گیا، بڑے میاں پہچان گیا چرواہا، مولوی صاحب اس کو پہچان نہیں پائے۔ ظاہر سی بات ہے مقرر کو تو سب پہچانے، مقرر سب کو پہچانے کوئی ضروری تو نہیں ہے نا، تو وہ پہچان لیا اس چرواہے نے، لیکن چرواہے کو مولوی صاحب نہیں پہچانتا۔ اب مولوی صاحب کس کا انتظار ہے کہ بھئی وہ جانا ہے اس گاؤں میں اور کوئی کشتی نہیں ہے، کرے کشتی کی کیا ضرورت ہے؟ چند دنوں پہلے آپ ہی نے تو ہمیں بتایا تھا کہ بسم اللہ پڑھو اور چلے چلو، یہ دیکھو ہم کیسے جاتے ہیں، بسم اللہ پڑھی اور خود چل پڑا، پیچھے پیچھے بکریاں کا۔ مولوی صاحب آؤ آؤ، چلو چلو جلدی آؤ۔ نہیں بھائی نہیں، ارے آؤ آپ آئیے، آپ ہی نے تو یہ وظیفہ بتایا ہمیں، آپ کا احسان ہے، روز ہمارے پیسے بچتے ہیں۔ نہیں میں نہیں آ سکتا ہوں۔ پھر وہ چل کر کے مولوی صاحب چلو تو صحیح نا، یہ بات آپ ہی نے تو ہمیں بتائی ہے۔ مولوی صاحب نے جیسے بسم اللہ پڑھ کے دریا میں قدم رکھا، ڈب سے اندر پیر گیا۔ وہ چرواہا دیکھ کے کہتا ہے ارے میں چل رہا ہوں آپ کے بتائے ہوئے وظیفے پہ، آپ نہیں چل پا رہے ہو۔ مولوی صاحب نے ایک سرد آہ کھینچی اور سرد آہ کھینچ کے کہنے لگے، عارف رومی کہتے ہیں بابا کتابوں سے علم تو آ گیا ہے نا، لیکن تیرے جیسا یقین کہاں سے لاؤں؟ کتابوں سے معلومات بڑھتی ہے، علم بڑھتا ہے، لیکن یہ یقین جو تیرے پاس ہے نا چرواہے، وہ یقین کہاں سے لاؤں؟ اور تاثیر آتی ہے یقین کی وجہ سے۔ اپنے اللہ پہ یقین پیدا، اللہ پاک ہماری دعا سنتا ہے اور قبول کرتا ہے، وہ کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اس نے خزانے جتنے بھی پیدا کیے ہیں چھپا کے رکھنے کے لیے پیدا نہیں کیے، اس نے سارے خزانے صرف میرے اور تمہارے لیے پیدا کیے۔
ہمارے لیے، اپنے بندوں کے لیے مانگو، کیا کمی ہے اس کی؟ کسی چیز یقین سے مانگو، مگر کہ وہ دے گا۔ وہی دعا مقبول ہوتی ہے جو یقین سے مانگی جاتی ہے۔ جس دعا میں شک ہے وہ دعا رد کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ، آپ نے آیت سنی ابھی حافظ صاحب سے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے کہتا ہے، اے محبوب، جب میرے بندے میرا پتہ آپ سے پوچھے نا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بارے میں جب میرے بندے میرا پتہ پوچھے تو آپ ان کو کیا جواب دیں؟ ہائے ہائے، آپ ان کو جواب دیں، انی قریب، میں ان کے قریب ہوں۔ اور قریب ہو پھر کیا کہتے ہیں؟ جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو میں سنتا ہوں اور ان کو جواب بھی دیتا ہوں۔ اپنے اللہ پر اپنا یقین پختہ کریں۔ تو دعا کا ایک ماحول بنائے گھر میں۔ پہلے تو کوشش کریں آپ کے خود ہی دعا کریں، نئی دعا، اور دعا مانگنے کے لیے بہت سجے سجیلے الفاظ کی ضرورت نہیں ہے۔ دعا آپ جن الفاظ میں مانگیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اس کے یہاں زبان نہیں دیکھی جاتی، اس کے یہاں دل دیکھے جاتے۔ تو یہ کریں، پھر افطار کریں، نماز پڑھیں، نماز کے بعد پھر تراویح میں تو آپ آئیں گے۔ پھر اس کے بعد جب رات کا آخری پہر آئے تو تھوڑا سا 5-10 منٹ جلدی اٹھ جائیں اور پھر تہجد پڑھیں، کم سے کم 2 یا 4 رکعت، اور اگر 12 پڑھے تو سبحان اللہ، نہیں تو اگر 2 بھی پڑھے تو بھی چلے گا، کم سے کم 2، زیادہ سے زیادہ 12، اور اس میں قل اللہ شریف جتنا آپ پڑھ سکتے پڑھیں، اور اس کے بعد بھی دعا کریں۔ یہ ہو گیا ایک، میں نے آپ کے سامنے فجر سے لے کر فجر تک کا ایک خاکہ پیش کیا، اور اس میں 4 کام حضور علیہ السلام فرماتے ہیں رمضان شریف میں کرنے کے 4 کام۔ نمبر 1، کلمہ طیبہ کی کثرت کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کلمہ شریف پڑھیں کثرت سے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کلمہ شریف پڑھیں۔ یہ رمضان شریف کا حضور کا دیا ہوا وظیفہ ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کا دیا ہوا وظیفہ ہے رمضان شریف کا۔ نمبر 2، استغفار کی کثرت کریں، جو بھی استغفار آپ کو یاد ہو، استغفر اللہ یہی کرتے رہے تو بھی چلے گا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ پڑھیں تو بھی چلے گا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جو اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے استغفار کی کثرت کریں۔ 2 چیز ہوگی۔ تیسری چیز، اللہ سے جنت مانگیں۔ جب دعا کریں رمضان شریف میں بار بار دعا کریں، جنت مانگے، یہ حدیث میں ہے جنت مانگے، اور جہنم سے اللہ کی پناہ مانگے۔ میرا مشورہ اس میں ساتھ میں ایڈ کر لیں، جب جنت مانگے تو اللہ سے یہ کہ اللہ تیرے محبوب کے پڑوس میں جنت عطا فرما، تیرے حبیب کے ساتھ جنت۔ اس نے جیسا دینے والا ہے ویسی بھیک بھی مانگنا چاہیے، جیسا عطا کرنے والا ہے ویسی بھیک بھی مانگ۔ جب وعد ہے کریم ہے، کوئی خزانے میں کمی نہیں۔ یہ چیز ہو گئی۔ اب 2 چیز اور بچتی ہے۔ نمبر 1، ہو سکے تو پورا قرآن ختم کریں، 2 3 4 آپ کرتے ہیں اللہ کی توفیق پہ، لیکن کم سے کم ایک ختم قرآن کریں، ایک قرآن شریف اطمینان سے پڑھیں، بلکہ 2 3 4 نہ بھی کریں، بلکہ جو 2 3 4 کرتے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ ایک ہی پڑھو، اطمینان سے پڑھو، اور ترجمہ کنز الایمان کے ساتھ پڑھو۔ ایک ہی پڑھو، 1 گھنٹہ لگے گا اگر آپ ترجمے کے ساتھ ایک پارہ پڑھتے ہو، اگر بغیر ترجمے کے پڑھتے ہو تو عام آدمی کو آدھا گھنٹہ لگتا ہے، جو ریگولر پڑھنے والے ان کو 20 سے 25 منٹ لگتا ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھو گے تو 1 گھنٹہ لگے گا۔ رمضان شریف عبادت کا مہینہ ہے، پہلی شب اس لیے میں آپ کے سامنے یہ شیڈول پیش کر رہا ہوں۔ درس شروع کروں گا مختصر میں، آج درس ختم کروں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ درس سے زیادہ قیمتی یہ شیڈول آج آپ کے لیے ہے کہ مہینہ بھر یہ آپ کو کام آئے گا انشاءاللہ۔ ایک قرآن شریف ختم کر لیں، اور کم سے کم، اچھا یہ بھی ہے کہ اگر اللہ نہ کرے نہ بھی پورا ختم ہو تو روزانہ جتنا بھی اللہ توفیق دے 2 صفحہ 4 صفحہ ترجمے کے ساتھ اس کو روزانہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور آخری بات جو ہے وہ رمضان شریف سے متعلق، اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو آپ پورے مال کا حساب لگائیں اور 2.5% زکوٰۃ نکالیں، زکوٰۃ ضرور نکالیں۔ میں کچھ چندے کا اعلان نہیں کر رہا ہوں، رمضان شریف کا شیڈول پیش کر رہا ہوں۔ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی
یا اتنی رقم ہے اور اس پر سال گزر گیا کھانے پینے کے علاوہ، یعنی نصاب کی رقم پہ سال گزر گیا تو آپ پہ زکوٰۃ دینا فرض ہے اور آپ زکوٰۃ نکالیے۔ دیکھیے ہمارا موبائل کبھی گم ہو جاتا ہے، کبھی سائیکل چوری ہو جاتی ہے، کبھی بائک چوری ہو جاتی ہے، کبھی پیسے گر جاتے ہیں پھر نہیں ملتے ہیں، کوئی ہمارا پیسہ لے کے بھاگ جاتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے۔ دیکھو میں نے ابھی یقین کی بات کہی نا آپ کے سامنے، اگر ہم زکوٰۃ نکالیں تو اللہ کے رسول نے گارنٹی لی ہے اس بات پر کہ جو اپنے پورے مال کی زکوٰۃ نکال دیتا ہے اس کا مال اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے، پھر وہ چوری بھی نہیں ہوتا، آگ بھی نہیں لگتی، کوئی لے کے بھی نہیں بھاگتا۔ زکوٰۃ جس مال کی نکل گئی ہے اس کو کوئی گبن نہیں کر پایا، کوئی ہڑپ نہیں کرتا۔ اگر کھایا ہے تو اس سے الٹی کروائے گی قدرت اور وہ نکلے گا۔ بے شمار لوگ ہیں جو کہتے ہیں لوگوں نے میرا قرضہ لیا واپس نہیں دیتے۔ میں نے کہا تو نے اللہ کا جو حق تھا وہ ادا نہیں کیا تو تیرا حق چلا گیا۔ بے شمار مرتبہ کا تجربہ ہے، کوئی میں پرہیزگاری کی بات تو نہیں کر رہا ہوں لیکن میرا خود کا تجربہ ہے۔ ایک جلسے میرا موبائل گم ہو گیا، میرا خود کا موبائل گم ہو گیا تو جلسے والے بڑے پریشان ہوئے کہ بھئی سید صاحب کا موبائل گم ہو گیا، سید کا موبائل گم ہو گیا۔ میں نے مسکرا کر ٹینشن مت لیجیے، انشاءاللہ میرے یہاں سے جانے سے پہلے وہ واپس آ جائے گا، وہ واپس آ جائے گا۔ میں بہت مطمئن تھا، اس کی وجہ یہ ہے یقین۔ بس دیکھو گناہ کتنے بھی آدمی کو نا یقین والا آدمی چاہیے، یقین، ایمان، یقین بہت بڑی، اللہ سے یقین مانگو۔ میں بہت پر یقین اور پر عزم، میں نے کہا آپ فکر نہیں کریں، ہم لوگ چلتے ہیں کھانا وانا کھاتے ہیں، جاتے وقت تک انشاءاللہ وہ آ جائے گا۔ اب ہم لوگوں کو بھی لوگ دیکھ کر کے کچھ پتہ نہیں کیا کیا سوچتے ہیں، اور ایسا ہی ہوا کہ بلکہ میں تو یہ سوچا تھا کہ کھانا وانا کھائیں گے اس کے بعد موبائل آئے گا، لیکن اسٹیج سے اترنے سے پہلے موبائل آ گیا واپس۔ تو کچھ جاننے ماننے ہوتے ہیں وہ لوگ تھوڑا گلو کرتے ہیں، مبالغہ کرتے ہیں، مگر دیکھو حضرت کی کرامت ظاہر ہو گئی۔ میں نے کہا توبہ کرو، کرامت ولیوں کی ظاہر ہوتی، ہم گنہگار لوگ ہماری کیا کرامت؟ کہا آپ نے بہت یقین سے کہا تھا۔ میں نے کہا حضور کی بات پہ مجھے یقین تھا اور ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم زکوٰۃ نکال دو گے تو تمہارا مال اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جائے گا، نہ وہ چوری ہوگا، نہ آگ لگے گی، نہ اس کو کوئی ہڑپ کرے گا۔ الحمدللہ میں نے پورا حساب لگا کے اس سال کی زکوٰۃ نکالی ہے، میری کوئی چیز اس طرح چوری نہیں جا سکتی، کیونکہ مجھے اپنے نبی پر اعتماد۔ یہ کرامت نہیں ہے، یہ نبی پر اعتماد ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ میں آپ سے بھی کہتا ہوں غریبوں کا حق 2.5% نکال، اس میں چندی چور پنا مت کرو، بخیلی مت کرو۔ 97.5% اپنے لیے رکھنے کا ہے، صرف 2.5% اللہ کی راہ میں دینے کا، وہ بھی نہیں ہم سے ہوتا ہے۔ ایسے جتنا من میں نکال دیا، یہ نہیں، پورا حساب، ایک پائی کا حساب لگا۔ جو زیورات ہے گھر میں اس کا، مال جو ہے اس کا، جو کاروبار کے لیے مال لیا ہے اس کا، سب کا حساب لگا۔ نہیں سمجھ میں آتا کسی اچھے عالم دین کے پاس جو شرعی مسئلہ جانتا ہو، کوئی داعی دین، عالم دین، کوئی مبلغ اسلام، اس کے پاس بیٹھو، مسائل زکوٰۃ کے 10-15 منٹ میں بتا دے گا وہ آپ کو، پوری زکوٰۃ نکالو۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، سال بھر اگر تم نے صحیح زکوٰۃ نکال دی، سال بھر پریشانی آئے، میں آپ کے شہر میں رہتا ہوں، آپ کے شہر میں رہتے ہیں، آپ مجھے جو چاہے سزا دیں، زکوٰۃ نکالو، مستحق تک پہنچو، حقدار تک پہنچو، جو واقعی حقدار ہے۔ اب مالیگاؤں کے لوگ زکوٰۃ نکالتے کیا کرتے ہیں؟ زکوٰۃ ہی کو حق رضا کے نام پر دے دیتے ہیں۔ بہت سارے مزدور ایسے ہیں جن پہ زکوٰۃ دینا فرض ہے، تو جس پہ زکوٰۃ دینا فرض ہے اس کو آپ نے زکوٰۃ دی تو زکوٰۃ آپ کی ادا ہی نہیں ہوئی، وہ ضائع ہو گئی۔
تو آپ مستحق چیک کریں نا، کہ مستحق چیک کریں کہ یہ مستحق ہے. مستحق کو دے گو تو زکات ادا ہوگی، غیر مستحق کو دے گو تو ادا ہی نہیں ہوگی. اور زکات دینے کا بھی ایک آسان طریقہ بتا دیتا ہوں کہ ہو سکے تو زکات کے 3 حصے کر لو. جو رقم زکات کی اس کے 3 حصے کر لو. ایک حصہ اپنے رشتہ دار اور اپنے دوستوں میں تقسیم کرو جو مستحق ہے. ایک حصہ عام مسلمانوں میں تقسیم کر دوں، اور ایک حصہ جو مدرسے وغیرہ جو دینی مدارس چلتے ہیں ایک حصہ ان میں دے دو، تاکہ دین کا کام بھی ہوتا رہے. غریبوں کا بھی بھلا ہو جائے گا، عام غریبوں کا بھی بھلا ہو جائے گا، آپ کے رشتہ داروں کا بھی بھلا ہو جائے گا، اور مدارس بھی ان کا بھی دین کا کام چل جائے گا. اس کا خیال کریں. زکات دینے کا فائدہ یہ ہے، سال بھر آپ نے اللہ کا حق ادا کر دیا، اللہ سال بھر آپ کو نوازے گا، عطا کرے گا. اب بہت سارے لوگ ہیں 50,000 کا موبائل ان کے ہاتھ میں، وہ آپ کے یہاں مزدوری کرتا ہے، آپ اس کو زکات دیتے ہیں. راڈو گھڑی پہن رہا ہے، آپ اس کو زکات دیں، زکات ادا ہی نہیں ہوتی. یعنی یہ سمجھ لیں کہ کھا پی کر کے 50 سے 60,000 روپیہ جس کے پاس ہے، یعنی سلک ہے، اس کو آپ زکات نہیں دے سکتے. یہ میں نے ایک اندازہ بتایا. 52.5 تولہ چاندی آج کے حساب سے 50 سے 60,000 کے درمیان آ جاتی ہے. اگر اتنی رقم وہ کھا پی کر کے بچا لیتا ہے، سلک رکھتا ہے، تو آپ اس کو، وہ زکات کا مستحق نہیں. یعنی نصاب سے کم اگر کسی کے پاس کھا پی کر کے بچتا ہے تو وہ جو ہے زکات کا مستحق ہے. قرآن نے جو ذکر کیا ہے وہ انشاءاللہ تعالی آگے آئے گا تو میں درس میں عرض کروں گا. یہاں صرف میں ایک موٹی موٹی بات کر رہا ہوں، کوئی یعنی کہ 50-60 ہزار حتمی نہیں ہے. میں نے ایک اشارہ دے دیا آپ کے سامنے. یعنی 52.5 تولہ کی جتنی چاندی کی جتنی بھی رقم آتی ہے، آج کیا بھاؤ چل رہا ہے؟ کیا بھاؤ چل رہا ہے عبد المجید سر آج کل؟ 850. 850 اگر تولہ 52.5 تولہ کتنی کی آئی؟ بس 850 تو 50,000 کی 50-55 ہزار کے اندر ہو جائے گی. تو یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا. اچھا، اگر آپ غریب رشتہ دار ہیں ان کو زکات دے رہے ہیں تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ زکات ہے. آپ نے دل میں نیت کر لی اور زبان سے آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ تیری عیدی ہے تو بھی زکات ادا ہو جائے، یہ تیری تیواری ہے تو بھی زکات ادا ہو جائے. تیوار کے موقع پہ تجھے تیواری دی جا رہی، ادا ہو جائے گی. دل میں دیتے وقت نیت کرنا آپ کے لیے لازمی. یہ میں نے چند باتیں عرض کر دی. اس طرح رمضان شریف گزاریے. ایک رمضان شریف بھی اگر ہمیں مقبول مل گیا، انشاءاللہ دنیا میں بھی بیڑا پار ہے اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہے. یہ رمضان شریف کی پہلی شب کے اعتبار سے ایک مختصر سا شیڈول تھا جو آپ کے سامنے میں نے پیش فرمایا.